الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان ماہ نیک اعمال، دعائے عطار۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 20 صفحات کا رسالہ ماہ رمضان ماہ نیک اعمال پڑھ یا سن لے، اسے رمضان الکریم میں خوب نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اسے ماں باپ اور خاندان سمیت بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فیضان ماہ رمضان۔ اے عاشقان رسول، خدائے رحمان کا کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ سارے کا سارا رمضان مبارک عبادتوں، رحمتوں، برکتوں کی کان ہے۔ اللہ پاک کا اپنے پیارے پیارے آخری نبی کی امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ماہ رمضان جیسا عظیم الشان مہمان عطا فرمایا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ دار کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ ماہ رمضان کی فضیلت کے لیے یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کافی ہے کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ ماہ رمضان کی آمد مرحبا، ماہ سیام کی آمد مرحبا، شہر رحمان کی آمد مرحبا، ماہ غفران کی آمد مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیغام عاشق رمضان 1444 ہجری مطابق 2023 کو عاشق ماہ رمضان امیر اہل سنت نے دنیا بھر کے عاشقان رسول کو ماہ رمضان ماہ نیک اعمال کے طور پر منانے کی ترغیب ارشاد فرمائی، اور اس سلسلے میں ایک پیغام جاری فرمایا جسے کچھ ضروری ترمیم کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ بھی سنیے، اور اس کے مطابق آنے والا ماہ رمضان ماہ نیک اعمال کے طور پر منانے کی ترغیب فرمائیے۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، تمام عاشقان رسول سے درخواست ہے کہ اس مبارک مہینے یعنی ماہ رمضان کو نیک اعمال کے مطابق گزاریں، فرض روزے رکھیں، فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کریم بھی کریں، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ مدارس المدینہ اور جامعۃ المدینہ بوائز اور گرلز کے طلبہ کرام اور تمام اسلامی بھائی اور بہنیں اپنے اپنے نیک اعمال کے رسالے پر کریں، اور مہینہ مکمل ہونے پر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع بھی کرواتے رہیں، اور ایک کاش ہر مہینے رسالہ جمع کروانے کا معمول بن جائے۔ اللہ کرے ماہ رمضان مبارک میں نیک اعمال کی ایسی دھوم مچ جائے کہ شیطان سر پیٹ کر رہ جائے۔ صدا کے لیے ہو جا راضی خدایا، ہمیشہ ہو لطف و کرم یا الہی۔ ماہ رمضان ماہ نیک اعمال کے طور پر منانے والوں کے لیے دعائے عطار۔ یا اللہ پاک ماہ رمضان مبارک میں نیک اعمال منانے والوں، والیوں، دوسروں کو اس کی ترغیب دلانے والوں، والیوں، اور کسی بھی طرح اس کے لیے تعاون کرنے والوں، والیوں کو دونوں جہانوں کی بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ پاک
ان کی پریشانیاں، تنگ دستیاں دور فرما، اولاد کے طلبگاروں کو اولاد کی نعمت سے نواز اور ان کا سینہ مدینہ بنا، بار بار زیارت مدینہ سے مشرف فرما۔ یا رب غفار، ان کے والدین اور آنے والی نسلوں کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، یہ تمام دعائیں مجھ گناہ گاروں کے سردار کے حق میں قبول فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پورے ماہ کا اعتکاف ہی کر لیجئے۔ اے عاشقان رمضان، رمضان مبارک کی برکتوں کے کیا کہنے، یوں تو اس کی ہر گھڑی رحمت بھری اور ہر ساعت اپنے جلو میں یعنی اپنے ساتھ بے پایا برکتیں لیے ہوئے ہے، مگر اس ماہ محترم میں شب قدر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اسے پانے کے لیے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان پاک کا پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا ہے، اور آخری 10 دن کا بہت زیادہ اہتمام تھا۔ ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا، تو اگلے رمضان شریف میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، تمام اسلامی بھائیوں کی خدمت میں عرض ہے کہ ہو سکے تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں پورے ماہ رمضان شریف کا اعتکاف فرما لیجئے، وگرنہ نوکری وغیرہ سے فراغت پا کر بقیہ تمام وقت مسجد میں گزاریں۔ انشاء اللہ الکریم دنیا و آخرت کی بے شمار بھلائیاں ہاتھ آئیں گی۔ میری مدنی بیٹیاں اپنے اپنے گھر میں مسجد بیت میں اعتکاف کریں۔ مسجد بیت سے متعلق معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کے رسالے گھریلو مسجد بنانا سنت ہے کا مطالعہ فرما لیجئے۔ عاشقوں کی دھن، اے عاشقان رمضان، یوں تو اعتکاف کے بے شمار فضائل ہیں، مگر اس شاق کے لیے تو اتنی ہی بات کافی ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف سنت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ توحید و رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض قرار دی گئی ہے، اسی طرح رمضان شریف کے روزے بھی ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض ہیں۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان کے روزے سے متعلق 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ نمبر 2، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے، وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے۔ الٹے لٹکے ہوئے لوگ، جو لوگ روزہ رکھ کر بغیر کسی صحیح مجبوری کے توڑ ڈالتے ہیں، وہ اللہ پاک کے قہر و غضب سے خوب ڈریں۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، میں سویا ہوا تھا، خواب میں 2 شخص میرے پاس آئے اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے۔ جب میں پہاڑ کے درمیانی حصے پر پہنچا تو وہاں بڑی سخت آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے
اور آگے لے جایا گیا۔ میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کو ان کے ٹخنوں کی رگوں میں باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا، اور ان لوگوں کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے جن سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ روزہ افطار کرتے تھے قبل اس کے کہ روزہ افطار کرنا حلال ہو۔ ماہ رمضان تجھ میں جو روزے نہیں رکھتا کوئی، وہ بڑا محروم ہے، بدبخت ہے، نادان ہے۔ نماز تہجد، اے عاشقان رسول، روزے کے لیے سحری سنت ہے۔ عموماً اس کے لیے عاشقان رسول اٹھتے ہی ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ سحری سے پہلے یا بعد میں کم از کم 2 رکعتیں بنیت تہجد ادا کر لی جائیں۔ حدیث پاک میں ہے، جب کوئی شخص رات میں اپنے گھر والوں کو جگائے، پھر وہ دونوں یا وہ اکیلا 2 رکعتیں پڑھ لے تو وہ ذکر کرنے والوں اور والیوں میں لکھے جائیں گے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، تہجد کے وقت تھوڑے ذکر کی برکت سے انسان ہمیشہ ذکر کرنے والوں کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، رات میں قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ یہ اگلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب کریم کی طرف قربت کا ذریعہ اور گناہوں کو مٹانے والا اور گناہ سے روکنے والا ہے۔ نماز تہجد سے متعلق 2 شرعی مسائل۔ نمبر 1، صلاۃ اللیل یعنی رات کی نماز کی ایک قسم تہجد ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد رات میں سو کر اٹھیں اور نوافل پڑھیں۔ نمبر 2، کم سے کم تہجد کی 2 رکعتیں ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 8 تک ثابت ہیں۔ سحری سنت ہے مگر سحری کا اذان سے تعلق نہیں۔ سحری روزے کے لیے شرط نہیں، سحری کے بغیر بھی روزہ ہو سکتا ہے، مگر جان بوجھ کر سحری نہ کرنا مناسب نہیں۔ ایک عظیم سنت سے محرومی ہے، اور سحری میں خوب ڈٹ کر کھانا ہی ضروری نہیں، چند کھجوریں اور پانی ہی اگر بنیت سحری استعمال کر لیں جب بھی کافی ہے۔ روزے کا اذان فجر سے کوئی تعلق نہیں، یعنی فجر کی اذان کے دوران کھانے پینے کا کوئی جواز ہی نہیں۔ اذان ہو یا نہ ہو، آپ تک آواز پہنچے یا نہ پہنچے، صبح صادق سے پہلے پہلے آپ کو کھانا پینا بند کرنا ہوگا۔ سحری، افطاری اور نمازوں کے اوقات کی معلومات کے لیے دعوت اسلامی نے ایک بڑی پیاری ایپ بنائی ہے جس کا نام پریئر ٹائم۔ ابھی پلے اسٹور سے اسے اپنے موبائل میں انسٹال کر کے اپنے شہر اور علاقے کی معلومات اسے فراہم کیجیے اور سارا سال نماز، روزہ وغیرہ کے درست وقت کی مفت سہولت حاصل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماہ رمضان میں کوئی نماز نہ چھوٹے۔ اے عاشقان رمضان، ہم ماہ رمضان ماہ نیک اعمال کے طور پر منا رہے ہیں، تو فرض نماز کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس مبارک مہینے میں فرض تو فرض، نفل عبادت بھی بکثرت کرنی ہے تاکہ کوئی لمحہ نیکیوں سے خالی نہ رہ جائے۔ نماز اور وہ بھی با جماعت، زہ نصیب پہلی صف میں، تو کیا بات ہے۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہے۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، خاص صبح یعنی فجر کی نماز کا ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس نماز میں مشقت یعنی محنت ہے، اور اس پر پابندی صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کا ایمان خالص ہو، اسی لیے وہ امان یعنی پناہ کا مستحق ہوتا ہے۔
بھائی مسجد میں جماعت سے نمازیں پڑھ صدا، ہوں گے راضی مصطفیٰ، ہو جائے گا راضی خدا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سنت قبلیہ اور نوافل بعدیہ۔ اے عاشقان رمضان، اللہ پاک کی رحمت سے اس ماہ مبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ جب اس مبارک مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے تو نیکیوں کے معاملے میں بالکل سستی نہیں کرنی چاہیے۔ فرضوں سے پہلے اور بعد والی سنتیں اور نفل ادا کر کے اس کا اجر و ثواب لوٹیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو روزانہ فرائض کے علاوہ 12 رکعتیں ادا کرے گا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے اور 2 رکعتیں ظہر کے بعد اور 2 رکعتیں مغرب کے بعد اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد اور 2 رکعتیں فجر سے پہلے۔ میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ میں پڑھتا رہوں سنتیں وقت ہی پر، ہوں سارے نوافل ادا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سنت تراویح۔ اے عاشقان رمضان، الحمدللہ رمضان مبارک میں جہاں ہمیں بے شمار نعمتیں میسر آتی ہیں، انہی میں تراویح کی سنت بھی شامل ہے۔ تراویح کی نماز صرف 7، 10 یا 15 روزہ نہیں بلکہ پورے ماہ رمضان پڑھنی ہوتی ہیں۔ اس کی فضیلت کی بھی کیا بات ہے۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو رمضان میں ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے قیام کرے تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، تراویح کی پابندی کی برکت سے سارے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ توبہ سے اور حقوق العباد یعنی اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کے ساتھ حق والے کے معاف کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ امیر اہل سنت اور تراویح۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرا حسن ظن ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا ہر لمحہ اللہ پاک کی رضا و فرما برداری والے کاموں میں ہی گزرتا ہے۔ ماہ رمضان مبارک میں تو اس قدر عبادت و ریاضت کا ذوق و شوق بڑھ جاتا ہے کہ اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ تقریباً 78 سال عمر مبارک ہو جانے کے باوجود بھی آپ رمضان مبارک میں روزانہ مکمل 20 رکعت تراویح ادا فرماتے ہیں۔ گزشتہ تقریباً 3 یا 4 سال سے گھٹنوں میں تکلیف کی وجہ سے مفتی صاحب اور ڈاکٹر کے مشورے سے بیٹھ کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ نہ صرف تراویح بلکہ کمزوری اور بڑی عمر کے باوجود اشراق و چاشت، اوابین وغیرہ کا اہتمام بھی فرماتے ہیں۔ رمضان مبارک کے سچے عاشق امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، میری زندگی کے انتہائی خوشی کے 3 مواقع ہیں۔ نمبر 1، ربیع الاول شریف کے پہلے 12 دن، خصوصاً عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول شریف کا دن۔ نمبر 2، حاضری مدینہ، اور نمبر 3، رمضان مبارک کی آمد۔ تراویح سے متعلق چند ضروری مسائل۔ نمبر 1، تراویح ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ 2، تراویح کی 20 رکعتیں ہیں۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد میں 20 رکعتیں ہی پڑھی جاتی تھیں۔ 3، تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر مسجد کے سارے لوگوں نے چھوڑ دی تو سب اساءت کے مرتکب ہوئے یعنی برا کیا۔
اور اگر چند افراد نے باجماعت پڑھ لی تو تنہا پڑھنے والا جماعت کی فضیلت سے محروم رہا۔ اور تراویح مسجد میں باجماعت ادا کرنا افضل ہے۔ اگر گھر میں باجماعت ادا کی تو ترک جماعت کا گناہ نہ ہوا، مگر وہ ثواب نہ ملے گا جو مسجد میں پڑھنے کا تھا۔ عشاء کے فرض مسجد میں باجماعت ادا کر کے پھر گھر یا ہال وغیرہ میں تراویح ادا کیجیے۔ اگر بلا عذر شرعی مسجد کے بجائے گھر یا ہال وغیرہ میں عشاء کے فرض کی جماعت قائم کر لی تو ترک واجب کے گناہگار ہوں گے۔ 5. نابالغ امام کے پیچھے صرف نابالغان ہی تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ اے ہمارے پیارے پیارے اللہ پاک، ہمیں نیک، مخلص اور درست قرآن کریم پڑھنے والے حافظ صاحب کے پیچھے خشوع و خضوع کے ساتھ تراویح ادا کرنے کی سعادت نصیب کر اور قبول بھی فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کیجیے۔ اے عاشقان رمضان، فجر کی نماز کے بعد اپنے ہاں مسجد میں لگنے والے تفسیر قرآن کے حلقے میں شرکت کر کے قرآن کریم کے نور سے اپنے سینے کو منور یعنی روشن کیجیے۔ صبح کے وقت قرآن کریم کی ایک آیت سیکھنے یا علم کا ایک باب سیکھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اللہ پاک کی کتاب سے ایک آیت سیکھی ہو، یہ تمہارے لیے 100 رکعتیں نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا ہو جس پر عمل کیا گیا یا نہ کیا گیا تو یہ تمہارے لیے 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تفسیر قرآن سننے یا پڑھنے اور فیضان سنت سے 4 صفحات پڑھنے کے بعد منظوم شجرہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ پڑھ کر اپنے مشائخ کرام پیر و مرشد اور والدین کو ایصال ثواب بھی کیجیے۔ شجرہ عالیہ قادریہ سے صبح کے اوراد و وظائف پڑھتے ہوئے اشراق و چاش کے وقت تک ذکر خداوندی میں مشغول رہیے کہ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ پھر وقت ہو جانے پر اشراق و چاش کے نوافل ادا کیجیے۔ اشراق و چاش کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو فجر کی نماز باجماعت ادا کر کے اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج بلند ہو گیا، پھر 2 رکعتیں پڑھیں تو اسے پورے حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح نماز چاش کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چاش کی 2 رکعتیں پابندی سے ادا کرتا رہے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ اشراق و چاش کا وقت سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد سے لے کر نصف النہار شرعی تک ان نوافل کو ادا کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماہ نزول قرآن، اللہ پاک کا مبارک کلام قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اس کا پڑھنا پڑھانا اور سننا سنانا سب ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کو رمضان مبارک میں نازل فرمایا ہے، جیسا کہ پارہ 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ترجمہ کنز العرفان، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس ماہ مبارک میں کم از کم 1 مرتبہ تو ختم قرآن کی سعادت پا ہی لیجیے۔
ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم بھی اس مہینے میں نماز تراویح اور اس کے علاوہ کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے۔ بزرگان دین اور شوق تلاوت قرآن۔ نمبر 1، کروڑوں حنفیوں کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رمضان مبارک میں مع عید الفطر 62 قرآن پاک ختم کرتے۔ 2، کروڑوں شافعیوں کے امام حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ ماہ رمضان میں 60 قرآن پاک ختم کرتے تھے اور سب نماز میں ختم کرتے۔ 3، حضرت ابو اشہب رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو رجا رحمت اللہ علیہ رمضان مبارک میں ہمارے ساتھ حالت قیام میں 10 دنوں میں قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ 4، حضرت سیدنا سلام بن ابی مطیع رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا قتادہ بن دعامہ رحمت اللہ علیہ عام دنوں میں 7 راتوں میں 1 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا کرتے، رمضان مبارک میں 3 راتوں میں اور آخری عشرے کی ہر رات میں 1 قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی۔ زکوٰۃ و فطرہ، اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال کے ایک حصے کو جو شرع نے مقرر کیا ہے مسلمان فقیر غیر ہاشمی کو مالک بنا دینا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ آزاد مسلمان عاقل بالغ اور صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا اور اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے، جیسا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ پارہ 1 سورہ بقرہ آیت 43 ترجمہ کنز العرفان، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث کریمہ میں زکوٰۃ ادا کرنے کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ 2، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک زکوٰۃ ادا کرنا بھی ہے۔ زکوٰۃ سے متعلق چند ضروری مسائل۔ زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے اور نہ دینے والا فاسق، جبکہ ادا میں تاخیر کرنے والا گناہگار اور مردود الشہادہ ہے، یعنی اس کی گواہی ناقابل قبول ہے۔ سب سے پہلے غریب، مسکین اور مفلس و نادار لوگوں کو ڈھونڈ کر انہیں زکوٰۃ دی جائے۔ وقت پر زکوٰۃ ادا کرنے سے غریبوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ قریبی رشتہ دار زکوٰۃ کے حقدار ہوں تو انہیں زکوٰۃ دینا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے انفرادی و اجتماعی، دنیاوی اور اخروی ہر طرح کا نقصان پہنچ سکتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم زکوٰۃ نہیں دے گی اللہ پاک اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ نفلی صدقہ و خیرات بھی کیجیے۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک توفیق دے تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی اس ماہ مبارک میں رشتہ داروں، ہمسایوں اور غریب مسلمانوں پر اپنا مال خرچ کیجیے۔ انہیں سحری اور افطاری کروا کر یا پھر ان کو راشن دے کر یا عید کی خریداری کے لیے انہیں رقم پیش کر کے یا جس طرح بھی ممکن ہو اپنی مالی حیثیت کے مطابق ان پر مہربانی کیجیے۔ اللہ کریم دونوں جہاں میں آپ کے ساتھ مہربانی والا معاملہ فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ راہ خدا میں خرچ کرنے اور ایثار کرنے کی فضیلت۔ 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، اپنا خزانہ یعنی صدقہ
کر کے میرے حوالے کر دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا اور نہ چوری ہوگا۔ قیامت کے دن تیری شدید حاجت کے وقت تجھے لوٹا دوں گا۔ 2، جو شخص اس چیز کو جس کی خود اسے حاجت ہو دوسرے کو دے دے تو اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے۔ سب سے بڑھ کر سخی، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے، اور رمضان شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصاً بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہیں سخی کے مال میں حقدار ہم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ چندہ کرنے کا حدیث سے ثبوت۔ اے عاشقان رمضان، ماہ رمضان میں کی جانے والی نیکیوں میں سے ایک اہم نیکی دین کی خدمت کے لیے چندہ کرنا بھی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول جو رمضان شریف کے مبارک دن اور راتوں میں اللہ پاک کے دین کی مدد کے لیے چندہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، چندہ کرنا جائز بلکہ کار ثواب ہے، اور اس کی اصل سنت سے ثابت ہے، جیسا کہ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، مسجد میں اپنے لیے مانگنا جائز نہیں، اور اسے دینے سے بھی علماء نے منع فرمایا ہے۔ مزید کچھ آگے لکھتے ہیں، کسی دوسرے کے لیے مانگا یا مسجد خواہ کسی اور دینی ضرورت کے لیے چندہ کرنا جائز اور سنت سے ثابت ہے۔ مزید صفحہ 468 پر فرماتے ہیں، بھلائی کے کاموں کے لیے چندہ کرنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ مالدار پر واجب نہیں کہ ساری مسجد اپنے مال سے بنائے۔ بھلائی کے کام میں چندہ کی تحریک بھلائی کی طرف رہنمائی ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، جو کار خیر کی رہنمائی کرے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کار خیر کرنے والے کو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کر مکہ معظمہ کی گلی کوچوں میں اعلان کر دو، صدقہ فطر واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مدنی سرکار غریبوں کے غمخوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت یعنی صفائی ہو جائے، نیز مساکین کی خورش یعنی خوراک بھی ہو جائے۔ دنیا بھر میں دین کے مختلف شعبوں میں خدمت کرنے والی عالمگیر تنظیم دعوت اسلامی کو بھی اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات اور فطرات دے کر نیکی کے کاموں میں حصہ ملائیے اور نیکی کی دعوت عام کرنے میں مدد فرمائیے۔ ماہ رمضان ماہ قبولیت دعا۔ اے عاشقان رمضان، عرش اٹھانے والے فرشتے اور روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ دعا عبادت کا مغز، مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بلا کو اترنے سے روکتی ہے۔ حدیث پاک کے مطابق روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں یوں ہے کہ بے شک روزہ دار کے لیے افطار کے وقت ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ لہذا جب دعا کی اتنی برکتیں اور روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے تو دعا مانگنے میں غفلت اور سستی کرنے کے بجائے اپنی اور اپنے اہل و عیال اور دیگر مسلمانوں کے لیے خوب دعائیں کیجیے۔ رب کریم سے بے حساب مغفرت مانگیے۔ مکہ و مدینہ کی بادب حاضری کی دعا کیجیے۔ دنیا اور آخرت میں سلامتی ملنے کی دعا کیجیے۔ اپنے ملک کے استحکام اور اس کی ترقی کے لیے دعا مانگیے، اور دین کی خدمت کی توفیق ملنے کی دعا بھی لازمی کیجیے۔ اللہ پاک ہماری تمام جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرمائے۔
آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 9 مرتبہ زیارت مصطفیٰ مدنی بہار۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک کے مقبول بندوں کی صحبت میں بیٹھنا، ان کے فرامین سننا اور ان پر عمل کرنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول جو امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں حاضر ہوتے اور توجہ کے ساتھ علم دین حاصل کرتے ہیں۔ مدنی مذاکروں میں شرکت کی تو کیا ہی برکتیں ہیں، اور مدنی مذاکروں نے کیسے کیسوں کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ اس حوالے سے ایک مدنی بہار سنیے اور پورے ماہ رمضان مبارک میں روزانہ ہونے والے 2 مدنی مذاکرے دیکھنے سننے کی نیت کیجیے۔ پاکستان کی ایک اسلامی بہن نے امیر اہل سنت کے نام لیٹر بھیجا، جس میں لکھا تھا کہ وہ پہل بد مذہبیت پر ایسی جمی ہوئی تھیں کہ کوئی انہیں ہلا بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ پیری مریدی کے بھی سخت خلاف تھی۔ ان کے ذہن میں مختلف سوالات و اعتراضات تھے۔ گھر میں مدنی چینل دیکھتے ہوئے امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں اور بیانات میں ان کو اپنے اعتراضات اور سوالات کے جوابات ملنے لگ گئے۔ ان کو ایسا لگتا تھا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان کے ہر سوال کو جانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے جو سوال ان کے ذہن میں پیدا ہوتا، امیر اہل سنت کچھ ہی دنوں میں مدنی چینل پر اس کا جواب ارشاد فرما دیتے۔ نتیجتاً مدنی چینل دیکھنا ان کا معمول بن گیا، اور یوں آہستہ آہستہ وہ عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گئی۔ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کی برکتیں ایسی ظاہر ہوئیں کہ انہوں نے مدنی برقع پہننا شروع کر دیا اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے لگ گئیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے انہیں فیضان شریعت کورس کی معلمہ یعنی ٹیچر اور علاقے میں ڈویژن مشاورت نگران بننے کی بھی سعادت ملی۔ انہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں وہ کچھ ملا جو بیان سے باہر ہے۔ وہ حلفیہ بیان دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ انہیں خواب میں 9 مرتبہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، جس میں 2 مرتبہ اس طرح دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا کہ امیر اہل سنت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر اہل سنت سے بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ الحمدللہ یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر ان کا عقیدہ مضبوط ہو گیا کہ مسلک حق اہل سنت مسلک اعلی حضرت ہی درست ہے۔ اللہ پاک کی امیر اہل سنت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان رمضان، رمضان میں عمرہ۔ اے عاشقان رمضان، ماہ رمضان ہو، سامنے خانہ کعبہ ہو اور بدن پر احرام کی چادریں ہوں، یہ ذوق افزا تصور ہی کیفاور ہے۔ ماہ رمضان مبارک میں عمرہ کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، رمضان میں ایک عمرہ کرنا ایک حج کے برابر ہے۔ ذمہ داران دعوت اسلامی متوجہ ہوں۔ حقیقی عاشق رمضان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نیکی کی دعوت کے جذبے سے سرشار اور ساری دنیا کے لوگوں میں نیکی کی دعوت عام کرنے کا بھرپور ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ نے کئی بار دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو کچھ اس طرح مدنی پھولوں سے نوازا ہے کہ آپ سارا سال مدینہ پاک کی حاضری دیں
حج کریں، عمرہ کریں، مگر رمضان شریف میں مساجد میں نمازیوں کی بہت بڑی تعداد ایسی بھی آ جاتی ہے جو سارا سال مسجد کا رخ نہیں کرتی۔ اگر سب ذمہ داران دعوت اسلامی نیکی کی دعوت دینے کے ایسے اہم موقع پر مدینے کی طرف رخ کر لیں گے تو انہیں آقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عامل یعنی عمل کرنے والا کون بنائے گا؟ کون انہیں پکا نمازی اور سچا عاشق رسول بنائے گا؟ اس بات کو یوں سمجھیں کہ مختلف ایسے کاروبار کرنے والے جن کا سیزن رمضان شریف یا عید الفطر ہوتا ہے، جیسے مٹھائی بنانے والے، درزی وغیرہ، اگر آپ ان کو فری میں بھی رمضان مدینہ یعنی رمضان شریف میں عمرے کا ٹکٹ دیں گے تو یہ نہیں جائیں گے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان دنوں کام کر کے ہم شاید 10 ٹکٹ کی رقم کما لیں گے، مدینے پاک کسی اور مہینے میں چلے جائیں گے۔ جب دنیا کی حقیر رقم حاصل کرنے کا جذبہ رکھنے والے مفت میں بھی رمضان مدینہ کی سعادت نہیں پا رہے تو دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام کرنے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کا جذبہ رکھنے والا اس عظیم مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے وطن میں اس اہم موقع پر نیکی کی دعوت کے لیے کیوں نہیں رکتا؟ الحمدللہ الکریم، عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے آخری عشرے اور پورے ماہ رمضان کے اعتکاف میں ہزاروں معتکفین مساجد میں آ جاتے ہیں۔ اگر ذمہ داران رمضان مدینہ کے لیے چلے جائیں گے تو ان معتکفین میں ایک سے ایک بگڑے ہوئوں کی اصلاح کون کرے گا؟ ان میں موجود صرف رمضان شریف کے نمازیوں کو پورے سال کا نمازی کون بنائے گا؟ انہیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا کون بنائے گا؟ میں ذمہ داران دعوت اسلامی کو درخواست ہی کر سکتا ہوں، مدینے کی حاضریوں کے اور بھی مواقع ہیں، چلیں ایک بار رمضان مدینہ کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، چاند رات نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، لائق عذاب کاموں کا ارتکاب کر کے یوم عید کو اپنے لیے یوم وعید نہ بنائیے، اور یاد رکھیے لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید، یعنی عید اس کی نہیں جس نے نئے کپڑے پہن لیے، عید تو اس کی ہے جو عذاب الہی سے ڈر گیا۔ اے عاشقان رسول، رمضان شریف کی برکتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے اور عید سعید کی حقیقی خوشیاں پانے کے لیے دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ سنتیں سیکھنے سکھانے کے 3 دن، 12 دن، 1 ماہ اور 12 ماہ کے قافلوں میں سفر کیجیے اور دنیا بھر میں سنتوں کی دھوم مچائیے۔ الحمدللہ کئی معتکفین چاند رات فیضان مدینہ میں گزار کر راتوں رات یا صبح نماز عید ادا کر کے عاشقان رسول کے ساتھ قافلوں کے مسافر بنتے ہیں۔ آپ بھی سنتوں بھرا سفر اختیار کیجیے اور دعائے عطار سے خوب حصہ پائیے۔ خوب روتا ہے تڑپتا ہے غم رمضان میں، جو مسلمان قدردان و عاشق رمضان ہے۔